بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ یہ خطاب آپ کا عشاء کی اذان 8:15 بجے تک رہے گا، اس کے بعد اذان ہوگی۔ اذان کے بعد انشاءاللہ نماز کی مشہور غلطیاں، وہ بھی ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر جماعت ہوگی انشاءاللہ، تو وقت اور اذان ہوگی، اس کے بعد پھر تیسرا موضوع انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ قابل صد احترام علماء کرام، حاضرین مجلس، تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمیں یہاں مل بیٹھنے اور کتاب و سنت کی باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، ابھی آپ لوگ بڑی رقت آمیز مؤثر نصیحتوں سے سرفراز ہو رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، سلیقہ زندگی کا معنی ہے طرز زندگی۔ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، ہمارے لیل و نہار، ہمارے شب و روز کیسے گزریں، یہ کتاب و سنت کی روشنی میں بڑے اختصار کے ساتھ صرف چند پہلوؤں کو ہم دیکھیں گے۔ زندگی کے چند پہلوؤں کو، 2-3 پہلوؤں کو ہم دیکھیں گے۔ محترم سامعین، ہمارے سامنے جو نمونہ ہے، جو اسوہ ہے، جو آئیڈیل ہے زندگی گزارنے کے لیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ تمام کے لیے بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھیں اٹھا کر، کتابوں میں الحمدللہ اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے پوری زندگی۔ کوئی بھی باب ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کوئی بھی پہلو ہو، آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم جن پہلوؤں سے گزرتے ہیں، کوئی ایسا پہلو ہمارا نہیں ہے جس میں نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل نہ ہو، اسوہ نہ ہو۔ ہر معاملے میں نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، نبی کیسے اٹھتے تھے، نبی کیسے بیٹھتے تھے، نبی کیسے چلتے تھے، نبی کیسے عبادت کرتے تھے، نبی کیسے کھاتے تھے، نبی کیسے پیتے تھے، نبی کیسے مسکراتے تھے، نبی غصہ ہوتے تو کیسے غصہ ہوتے، کب غصہ ہوتے، کب نبی مسکراتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، نبی کا معاملہ بچوں کے ساتھ کیسا تھا، بڑوں کا ساتھ کیسا تھا، نبی کا معاملہ بیویوں کے ساتھ کیسا تھا، نبی کا معاملہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا، نبی کا معاملہ تجارت میں کیسا تھا، تاجروں کے ساتھ کیسا تھا، کافروں کے ساتھ کیسا تھا، مسلمانوں کے ساتھ کیسا تھا۔ یعنی زندگی کے ہر پہلو میں نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، نبی کیسے عبادت کرتے تھے، ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نبی کو اسوہ بنایا ہے۔ نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے، یہاں تک کہ نبی مسکراتے کیسے تھے، نبی نے کبھی کھانسا تو نبی نے کب کھانسا، وہ بھی الحمدللہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ واقعی بڑی بہترین مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک معجزہ ہے۔ نبی کا کھانسنا بھی اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے اندر محفوظ رکھا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وفات سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب داخل ہوئے تو اللہ کے رسول کھانس رہے تھے۔ یعنی نبی کا کھانسنا، نبی کا چھینکنا، نبی ہر چیز، یہاں تک کہ نبی کی زندگی میں آپ کی وفات تک آپ کے سر اور داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، اس کی بھی گنتی احادیث کے اندر میں ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، کوئی پہلو ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔
بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں، اپنے شب و روز گزاریں. تو بہت سارے اہم پہلو ہیں، جن میں 2-3 پہلو ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کو پاک و صاف رکھیں، صفائی کا خیال کریں، نظافت کا خیال رکھیں، طہارت کا خیال رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 من الفطرہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزیں فطرت کی ہیں، اور ایک حدیث میں 10 چیزیں فطرت کی ہیں، جس میں آپ نے فرمایا الختان والاستحداد ونتف الابط وتقلیم الاظفار وقص الشارب. آپ علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزیں سنت میں سے ہیں، فطرت میں سے ہیں. ایک تو بچوں کا ختنہ کرنا، دوسرا بڑوں کے لیے زیر ناف کی صفائی کرنا، تیسرا یہ بغل کے بالوں کی بروقت صفائی کرنا، چوتھا یہ مونچھوں کو کٹ کرنا، صفائی ستھرائی. وہ تقلیم الاظفار، ناخنوں کو کٹ کرنا بالکل وقت پر. اس کے آخری حد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی 40 دن ہے. اس سے پہلے آدمی جو 10-15 دن جب مہلت ملے، ان تمام چیزوں کی صفائی انسان کے لیے ضروری ہے. یہ صفائی ہے، یہ طہارت ہے، یہ نظافت ہے جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. آدمی اگر غسل کا اہتمام نہ کرے، صفائی کا اہتمام نہ کرے، ناخنوں کو نکالنے کا اہتمام نہ کرے، مونچھ کو بڑھاتا پھرے، اس سے کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں. کئی بیماریاں، خارش کا ہونا، کھجلی کا ہونا، پھوڑا پھنسی، بہت ساری بیماریاں انسان کو لگ سکتی ہے اگر بر وقت انسان صفائی نہ کرے. اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم صفائی کا خیال رکھیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. یہ سب سے پہلی چیز. اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر جو بات بتائی ہے وہ آپ نے فرمایا قص الشارب، مونچھوں کو کٹ کرنا. حدیثوں کے اندر مونچھوں کو کٹ کرنے اور داڑھیوں کو بڑھانے کا ذکر ہے، لیکن آج ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے. بہت سارے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مونچھ بڑھا دیتے ہیں اور داڑھی کٹ کر دیتے ہیں، داڑھی کٹ کر دیتے ہیں، مونچھ بڑھا دیتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر ہے کہ مونچھ کو کٹ کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. کئی صیغے ہیں، تقریباً 18 حدیثیں ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف صیغوں کے ساتھ. ارخ اللحا، وفر اللحا، اعف اللحا، کہ داڑھیوں کو بڑھانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور مونچھوں کو کٹ کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے آدمی مہذب نظر آتا ہے، خوشنما، اچھا نظر آتا ہے. آدمی مونچھ کو کٹ کرے اور داڑھیوں کو بڑھائے. یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ آدمی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے. دوسری چیز جس کا ہمیں خیال کرنا ہے وہ اپنے لباس کا ہے. اپنا لباس جو ہے مہذب ہو، اچھا ہو، پاک اور صاف ہو. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا. اللہ نے فرمایا، اللہ نے یہ جو لباس نازل کیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے لوگوں کے عورا کو چھپانے کے لیے، ستر پوشی کے لیے اللہ رب العالمین نے لباس نازل کیا ہے. اور اس لباس کو ڈھنگ سے پہننا، صاف ستھرا لباس پہننا، یہ اسلام کی تعلیم ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے لباس کو پاک و صاف رکھیں، اپنے لباس کو اچھا رکھیں اور گندگی سے بچیں. والرجز فہجر، گندگی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک شرک کی گندگی، ایک ہوتا ہے دنیاوی آلودگی، میل کچیل اور دنیاوی گندگی جس سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. تو لباس کو پاک و صاف رکھنا یہ دوسری چیز ہے جس کی ہمیں اسلام میں تعلیم دی گئی ہے. لباس اچھا ہو، لباس مہذب ہو، یہ اسلام کی تعلیم ہے. دیکھا یہ جاتا ہے عموماً آج بہت سارے مقامات پر دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ لباس انسان بسا اوقات پہن لیتا ہے، اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ اس سے بدبو آنے لگتی ہے. وہی لباس، اللہ رحم کرے، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جمعہ کو بدلے تو پھر جمعہ ہی کو بدل دیتے ہیں. یہ بہت ہی گھنونی حرکت، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لباس بالکل صاف ستھرا، مہذب، پاک اور صاف ہونا چاہیے. اور لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے آدمی مہذب نظر آئے، آدمی مہذب نظر آئے. آج اکثر دیکھا جاتا ہے ایک نیا اسٹائل نکلا، اچھے خاصے لباس کو جو ہے بگاڑ دیتے ہیں. کوئی جو ہے وہ گھٹنے کے اوپر سے اس کو چھیل رہا ہے، کاٹ رہا ہے. جینس پینٹ کو جو ہے اوپر سے کاٹ دیتے ہیں، کوئی ٹخنوں کے اوپر سے کاٹ رہا ہے، گھٹنوں کے اوپر سے کاٹ رہا ہے. اچھے خاصے لباس کو پھاڑ کر جو ہے اس کو اسٹائل بنا دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی گھنونی چیز ہے، بلکہ یہ حرام بھی ہے. اگر یہ باقاعدہ فتویٰ ہے کہ اگر کفار اور فساق کی مشابہت
فاسق اور فاجر کی مشابہت میں اگر کوئی کر رہا ہے تو حرام ہے. اور عموماً یہ چیزیں ہیں فاسق و فاجر کی مشابہت ہی میں یہ چیز کیا تھی. اللہ کے رسول کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. تو اچھے خاصے لباس کو ہمارے نوجوان جو ہے پھاڑ کر خراب کر دیتے ہیں. میرے بھائیو یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کو ضائع نہ کریں. اس کو ایسے ہی پہنے جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں پہننے کا حکم دیا ہے. مہذب لباس پہنے, اچھا لباس پہنے. اور پھٹے پرانے کپڑے پہننا, پھٹے پرانے کپڑے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اگر مستحق نہیں ہے, اگر پھٹ گیا اس کو پیون لگا کر پہن رہے ہیں, عیب کی بات نہیں ہے, بلکہ صحابہ کرام کا اس پر عمل ہے. لیکن اچھے لباس کو پھاڑ کر پہننا یہ عقل مندی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھا جاتا ہے آج عموماً جو ہے بعض نوجوان بالکل ٹائٹ کپڑے پہن لیتے ہیں, بالکل فٹنگ جینس اور ٹی شرٹ پہنتے ہیں اور ایسے ہی نماز کو آ جاتے ہیں. ایسے ہی نماز کو آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی جب رکوع میں یا سجدہ میں چلا جاتا ہے تو اس کا سطر کھل جاتا ہے, اس کا عورہ کھل جاتا ہے, جو بہت ہی گھنونی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ملتا ہے غط است امامکم, کہ اپنے امام کو جو ہے چھپاؤ. اس وقت جو ہے کپڑوں کی بڑی تنگی تھی, لباس کی بڑی تنگی تھی, اس کے باوجود بھی لوگ مکمل لباس پہنتے تھے, مکمل لباس پہنتے تھے. آج لوگوں کے پاس سہولیات ہونے کے باوجود, فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی جو ہے لوگ چھوٹا اور تنگ لباس پہنتے ہیں. جب تنگی تھی پھر بھی لوگ مکمل لباس پہنتے تھے. آج فراوانی ہے, اس کے باوجود لوگ تنگ اور چھوٹا لباس پہنتے ہیں. تو میرے بھائیوں ایسا لباس نہ پہنے جس سے آپ کو بھی تکلیف ہو اور دوسروں کو بھی تکلیف ہو, دوسروں کی بھی نماز خراب ہو جائے. ایسا لباس نہ پہنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے ایسا لباس جس کے پہننے سے بھی آدمی برہنہ نظر آئے, آدمی ننگا نظر آئے. ایسے لباس سے انسان کو احتیاط کرنا چاہیے, گریز کرنا چاہیے. اور ایسا لباس جس سے آدمی کا نہ رکوع ڈھنگ سے ہو نہ سجدہ ڈھنگ سے ہو. اتنا ٹائٹ لباس کہ آدمی نہ تشہد میں ڈھنگ سے بیٹھ سکتا ہے, نہ تو سجدہ صحیح سے کر سکتا ہے, نہ رکوع اس کا صحیح ہوتا ہے. تو ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. آدمی کا لباس بالکل ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے, بالکل ڈھیلا ڈھالا, جس میں انسان نماز کے تمام ارکان اچھے انداز سے بہتر انداز میں ادا کر سکے. ایسا لباس انسان کو پہننا چاہیے. تو یہ دوسری چیز ہے کہ یہ جو لباس ہے, لباس اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے. اچھا لباس اور ڈھنگ کا لباس پہننا چاہیے. ایسا لباس جس کے اوپر ٹی شرٹ پر تصاویر ہوں, بہت ساری تصویریں ہوتی ہیں, ایسے ہی لباس پر ہم نماز پڑھتے ہیں, جس سے بھی منع کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, سامنے ایک تکیہ تھا جس پر جو ہے پردہ تھا, جس پر تصاویر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فوراً اس کو ہٹانے کا حکم دیا, سختی سے فرمایا کہ اس نے مجھے ابھی نماز سے غافل کر دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے لباس جس کے اندر تصاویر ہوں, ایسے لباس نماز میں کیا بلکہ نماز کے باہر بھی ہرگز نہیں پہننا چاہیے. تصاویر اسلام میں منع ہے. ایک واقعہ ملتا ہے, امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بڑے مشہور محدث ہیں, بڑے نظافت پسند انسان تھے, بڑے نظافت پسند انسان تھے. تو روزانہ وہ جب درس کے لیے نکلتے تھے تو ایک گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر جاتے, بڑا فاخرہ لباس, شاہانہ لباس پہن کر, عمدہ خوشبو استعمال کر کر وہ جایا کرتے تھے. ان کے راستے میں ایک تیلی کا دکان تھا, تیلی جو تیل بیچتا ہے اس کا دکان تھا. اس میں ایک یہودی کام کرتا تھا, اور اس کے کپڑے آپ جانتے ہیں تیلی کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں. انسان کے کپڑوں پر جب تیل لگتا ہے اور اس کے اوپر ڈسٹ اور دھول لگ جائے تو بہت ہی آلودہ ہو جاتا ہے, ڈسٹ آلود ہو جاتا ہے, گرد میں اٹ جاتا ہے. تو ایسا لباس وہ پہنتا تھا اور بڑا گندا وہ رہتا تھا. اس نے ایک مرتبہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے رکا کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, کہ مومن یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے, یہاں تو معاملہ الٹا ہے. تم جو ہے اتنے فاخرہ لباس میں ہو, اتنے عمدہ لباس میں ہو, حالانکہ میں کافر ہوں, میرے لیے جنت ہونی چاہیے, لیکن میرا لباس جو اتنا گھٹیا ہے, اتنا تیل آلود ہے, گرد آلود ہے, یہ حدیث کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ بالکل یہ حدیث اپنی جگہ پر درست ہے, صحیح ہے,
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں قیامت کے دن جو جہنم ملنے والی ہے، قیامت کے دن تمہیں جو جہنم ملنے والی ہے، اس جہنم کے مقابلے میں یہ تمہاری حالت جنت کے برابر ہے. اس جہنم کے مقابلے میں یہ تمہارا غرض سے اٹا ہوا لباس یہ تمہارے لیے جنت کے برابر ہے. اور آخرت میں ہمیں جو جنت ملنے والی ہے، اس جنت کے مقابلے میں یہ ہماری شاہانہ زندگی، فاخرانہ زندگی ہمارے لیے قید خانہ ہے. یہ اتنی عمدہ زندگی ہمیں ملنے والی ہے. سبحان اللہ. تو یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کا لائف اسٹائل تھا، ان کی زندگی کا طرز حیا، ان کی طرز زندگی ان کی تھی. تو اس طرح زندگی ہمیں گزارنی چاہیے. عمدہ لباس، عمدہ خوشبو اور شاہانہ زندگی ہمیں استعمال کرنی چاہیے ہر معاملے میں. اور لباس کے تعلق سے اور ہیئر اسٹائل کے تعلق سے ہمارے جو بال ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کان لہ شعر فلیکرمہ، من کان لہ شعر فلیکرمہ. اللہ نے جو بال ہمیں دیے ہیں ان بال کو بنا سنوار کر رکھیں، اچھا رکھیں. فلیکرم ہو، حدیث میں ہے کہ ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں. یہ نہیں کہ بالکل پراگندہ چھوڑ دیں ہم بال، داڑھی کے بال ہوں، سر کے بال ہوں، پراگندہ نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل ان کو بنا سنوار کر رکھنا چاہیے. سنوار کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کنگھی لے کر 24 گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑا رہے، نہیں، بلکہ روزانہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے بٹائے اور بند سنوار کر رہے، اچھا دکھے، نظر آئے، خوشنما نظر آئے لوگوں کو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور بالوں کے تعلق سے ہمیں جو آج جو لوگوں کا، نوجوانوں کا اسٹائل بنا ہوا ہے، بالکل فاسق اور فاجر لوگوں کو ہمارے نوجوان فالو کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ درمیان میں بہت سارے بال چھوڑ دینا اور سائڈ سے جو ہے سائڈ کٹنگ کے نام پر مکمل ختم کر دینا، حلق کر لینا، یہ بہت ہی گھنونی چیز ہے. اسلام میں اس سے منع کیا گیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، قضاء سے منع کیا گیا. قضاء کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سر کے چند بال کو چھوڑ دے اور سر چند بال کو حلق کر لے. اس سے اسلام نے منع کیا ہے. ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بہت ہی گھنونی چیز ہے. اور اگر کسی فاسق اور فاجر کو دیکھ کر رہا ہے تو ڈبل گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منع کیا گیا. اس وقت کا معاملہ ایک تھا. آج کا معاملہ کوئی فلم اسٹارز کو دیکھ کر رہا ہے، کوئی کرکٹر کو دیکھ کر رہا ہے، کسی سیلیبریٹی کو دیکھ کر کوئی کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے. یہ ایک فاسق اور فاجر آدمی جو ہے نقالی کر رہا ہے، تقلید کر رہا ہے، جس سے اسلام نے منع کیا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے، نوجوانوں کو، کہ سر کے اوپر جو ہے جو بال ہیں ان کو گرین کلر لگاتے ہیں. گرین کلر ہے یا جو ہے یلو کلر ہے، مختلف کلر سے رنگ دیتے ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے. یہ بھی فساق و فاجر لوگوں کی علامت ہے. ہاں، اگر آدمی کے بال سفید ہے تو مکمل بال جو ہے خضاب لگائے. اور خضاب بھی کون سا؟ آدمی براؤن خضاب استعمال کریں اور احمر سرخ خضاب استعمال کریں. احادیث میں اس کی تعلیم ملتی ہے، احادیث میں اس کی تعلیم ملتی ہے. لیکن ایک لوگوں کے اندر ٹرینڈ چل پڑا ہے، نوجوانوں میں بال سفید ہو جائے تو کالا خضاب لگاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے کالا خضاب لگاتے ہیں. ہرگز جائز نہیں ہے، کالا خضاب لگانا جائز نہیں ہے. کوئی بھی مختلف قسم کے ایک آدمی سے میں نے کہا کہ کالا خضاب لگانا جائز نہیں ہے، اور کہا کہ نہیں بعض گنجائش ملتی ہے. میں نے کہا جنگ کے میدان میں ملتی ہے، جنگ میں. تو ایک آدمی کہنے لگا کہ اب ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی جنگ کے حالات ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ جو ہے شریعت اپنی طرف سے، شریعت سازی جو ہے ہر کسی نے جو اس کے بس کی بات ہے، جس پر وہ عمل کرتا ہے، اس نے ہر حدیث کو اپنے حساب سے اس کی تشریح بنانی شروع کر دی. کوئی داڑھی کٹ کر رہا ہے، اس نے ایک تشریح بنا لی. کوئی کالا خضاب لگا رہا ہے، اس نے اپنی ایک تشریح بنا لی. جو آدمی جس پر عمل کر رہا ہے وہ حدیثوں کو توڑ مرڑ کر پھر علماء کو سمجھاتا ہے اس کا یہ مفہوم ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اس سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. کالا خضاب نہ لگائیں. آدمی جو ہے سرخ خضاب لگائیں جس کی اجازت حدیث کے اندر ملتی ہے. براؤن خضاب لگائیں اور داڑیاں نہ کٹ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آدمی خوشنما نظر آئے، مومن جو ہے اچھا نظر آنا چاہیے، دیکھ کر لوگوں کو خوشی محسوس ہو. اللہ کے رسول کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. نہ بات ہوئی نہ بات چیت، پھر بھی اللہ کے رسول کا چہرہ اتنا خوبصورت اور خوشنما تھا. صحابہ اکرام جہاں کہیں جاتے ہیں لوگ دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے، اتنے خوشنما صحابہ نظر آتے تھے. تو آدمی کو خوشنما نظر آنا چاہیے، اپنے ظاہری و باطنی وضاحت کو جو ہے اچھا بنانا چاہیے. اور انگوٹیاں بھی جو ہیں، اب دیکھیں بعض نوجوانوں کو 3-3 4-4 5-5 انگوٹیاں پہن لیتے ہیں، 4-4 انگوٹیاں جو پہنتے ہیں. عورتوں کے لیے ہے، مرد جو ہے صرف ایک ہی انگوٹی پہنے، اور وہ بھی جو ہے یہ 2 انگلیوں میں پہنے. یہ جو 2 چھوٹی انگلیاں ہیں اکثر لوگ جو ہے یہ اس انگلی میں پہنتے ہیں، شہادت کی انگلی میں. پہننے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. شہادت کی انگلی میں اور یہ وسطیٰ
خنصر اور وسطیٰ میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آخر کی جو 2 انگلیاں ہیں ان میں پہنے, اور انگوٹھے بھی پہنے تو چاندی کی انگوٹھی پہنے اور اچھی انگوٹھیاں پہنے. ایسے نہیں کہ وہ پیر مرشد ایسے لوگ جو پہن رہے ہیں ایسی انگوٹھیاں نہ پہنے اور ایک ہی انگوٹھی پہنے. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی زندگی عطا عمل صالح نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. اب انشاءاللہ